بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، خواتین اسلام، قوم کے نوجوان ساتھیوں، دینی و ملی بھائیوں، دنیا کی یہ رنگ اور یہ چمک، چہل و پہل، بازاروں کی رونق، ریل گاڑیوں کا آنا جانا یا دوسرے الفاظ میں ٹرانسپورٹیشن، یہ تمام کی تمام تر چیزیں اور ان کو استعمال کرنے والے زیادہ تر لوگ کون ہیں، اور ان چیزوں کو زیادہ تر کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال اگر ہم اور آپ اپنے آپ سے کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ بازاروں کی رونق جو ہے، یہ ٹرانسپورٹیشن ہے، یہ دنیا کے اندر چہل و پہل جو ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان میں اکثر و بیشتر افراد جو ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان کو رزق کی تلاش ہے، کیونکہ وہ روزی کمانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق کے اندر کشادگی پیدا ہو جائے۔ آپ کبھی ایئرپورٹ جائیں، ایئرپورٹ پر نہ جانے کتنے چہروں کے اوپر جو ہے رواسی آئی ہوئی ہوتی ہے، لوگ اپنوں کو ودا کر رہے ہیں، جانے والے کی آنکھوں میں اپنوں سے بچھڑنے کا غم ہے، اور جو الوداع کہنے کے لیے آئے ہیں ان کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ یہ غم ایک انسان کیوں برداشت کر رہا ہے؟ کوئی انسان رو بھی رہا ہے، اسے اس بات کی تکلیف بھی ہے کہ وہ اپنے سے دور ہو رہا ہے، اس کے باوجود وہ کئی سالوں تک دنیا کے دوسرے حصوں میں جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ روزی روٹی تلاش کر سکے، رزق کو تلاش کر سکے۔ یعنی ایک انسان جو اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، زندگی کے اندر جو آنے والے مصائب ہیں، جو آلام ہیں، ان کو دور کرنا چاہتا ہے، اور دور بھی کس کے طریقے سے کر رہا ہے کہ وہ خود کو، اپنے آپ کو غم دے رہا ہے، اپنے آپ کو اپنوں سے دور کر رہا ہے، اپنے آپ کو سوگوار کر رہا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے گھر والے خوش رہ سکیں۔ وہ پریشانی جو اس کو ملی ہے، وہ پریشانی اس کے بچوں کو نہ ملے۔ وہ خود تو نہیں پڑھ پایا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے اونچے سے اونچے اسکول میں پڑھیں۔ وہ جو چیز حاصل نہ کر پایا، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ حاصل ہو۔ جن چیزوں کے لیے اس کی جو زندگی گزری ہے، اس زندگی کے اندر جن چیزوں کا وہ محتاج رہا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے اور اس کے بچے ان چیزوں میں محتاجگی کا دور دیکھیں، لہذا یہ تمام کی تمام تر چیزیں کر رہا ہے۔ ہم اور آپ، یہ مسجد خود ایک مارکیٹ کے اندر کی مسجد ہے، بازار کے اندر کی مسجد ہے۔ میں یہاں پر دیکھتا ہوں نہ جانے کہاں سے ملک کے مختلف حصوں سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان یہاں کی نہیں ہے، وہ اردو بول نہیں پا رہے، وہ ہندی بول نہیں پا رہے ہیں، اس کے باوجود وہ مارکیٹ کے اندر گھوم رہے ہیں، کہیں کسی کے اشارے سے بات کر رہے ہیں، کسی کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچے تو صحیح۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ تمام کے تمام تر لوگ مال کمانا چاہتے ہیں، تمام کے تمام لوگ رزق کے اندر کشادگی چاہتے ہیں، اور مال کمانا یہ عبادت بھی ہو سکتا ہے اگر مال اس طریقے سے کمایا جائے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے ہم اور آپ کو تعلیم دی ہے۔ عبادت ہے بھائی، اگر آپ مال کمائیں گے اور مال زیادہ کمائیں گے، آپ کے پاس سیونگز ہوں گی، ان سیونگز کے اوپر ہی تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ عبادت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ مال کمائیں گے، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ جب اپنے گھر والوں پر خرچ کریں گے تبھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا نا۔ آپ اللہ رب العالمین، آپ مال کمائیں گے اور اس کے بعد غریبوں کی مدد کریں گے تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا۔ ان مدارس کی مدد کریں گے جن کو توڑنے کے لیے ساری کی ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، یقین مانیے ان مدارس کو آپ ختم کر دیں، دین کا اکثر حصہ آپ کا ڈھہ جائے گا، بچے گا نہیں۔ آپ سوچئے کہ اس مسجد کے اندر ابھی فوری طور پر کہہ دیا جائے کہ مؤذن صاحب نہیں ہے، کسی کو اذان دینی ہے،
سب اپنی بغلیں جھانک رہے ہوں گے. میں تجربہ کر کے دیکھ چکا ہوں اس معاملے کو. کہہ دیا جائے تکبیر کہی جائے, آدمی پیچھے بھاگ رہا ہوگا پیچھے کی سب میں, کیونکہ پہلے میں جائیں گے ہمیں تکبیر ہی نہیں آتی ہے. حالانکہ یہ ہماری اور آپ کی تمام لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ دین کے کم از کم بنیادی جو چیزیں ہیں, دین کی بنیادی جو شریعت نے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کی ہیں چیزیں, ان کا علم ہم حاصل کرتے. اور کم از کم اسلامیات کا علم تو ہم کو ہونا چاہیے تھا نا. ارکان اسلام میں نماز بھی آتی ہے, نہیں آتی ہے, تو ہم اور آپ کو اس کا بھی علم ہونا چاہیے, لیکن نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے کوئی بات رکھ رہا ہوں. کیوں رکھ رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے کوئی چیز سیکھی ہے, ہمارے اساتذہ نے ہم کو سکھائی ہے, تو وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور آپ کو سننے میں اچھا لگ رہا ہے. ورنہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے اور عوام کے پاس کتنا وقت ہے؟ ان کے پاس تو نماز کا بھی وقت نہیں ہے. عوام کے پاس تو نماز کا بھی وقت نہیں کہ وہ نماز پڑھ سکیں. ان کے پاس ہیلا اور بہانہ ہے کہ امام صاحب یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا, ایسا ہو گیا تھا, ویسا ہو گیا تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں نا. تو مال و دولت کمانا بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہو سکتی ہے, لیکن اگر حلال طریقے سے کمایا جائے, معاشرے کے غریب مساکین اور یتیموں کی کفالت کی جائے, دوسروں کی مدد کی جائے. گرمی کا موسم چل رہا ہے, بہترین موسم ہے کہ ہم اور آپ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. پانی پلائیں, جانوروں کے لیے پانی کا جو ہے اہتمام کریں. جانوروں کے لیے تو ہم اور آپ شو آف کے لیے کر بھی دیتے ہیں کہ چڑیوں کو پانی ڈالنا ہے, انسانوں کے لیے کوئی نہیں کرتا. انسانوں کے لیے ہم اور آپ کوشش کریں کہ یہ کام کریں, اور جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ان کو پروموٹ کریں, ان کو موٹیویٹ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پلانے کے بارے میں کیا کہا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کھلائیں پلائیں. جہنمیوں کے بارے میں جو سوال ہو رہا ہوگا, ان میں جنتی جو سوال کریں گے کہ آپ کیوں جہنم میں چلے گئے, تو ان کے جواب کیا ہے؟ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین. ہم نہ تو نماز پڑھتے تھے, نہ لوگوں کو کھلاتے تھے. تو ہم اس چیز کی طرف بھی اپنے آپ کو ڈالیں, اس کی طرف بھی دھیان دیں کہ اس گرمی کے موسم میں ہم اپنی دکان کے آگے جہاں ہم نے واٹر کولر رکھا ہوا ہے, عوام کے لیے بھی رکھ دیں. ایک سے پورتی نہیں ہو پا رہی ہے, کتنے کا آتا ہے بھائی؟ انسان کی ہر ہڈی اور ہر جوڑ کے عوض میں صدقہ ہے, تو آپ 2 کر دیں, ہر آدمی 2 کر دیں. باری لگا لیں مارکیٹ کے اندر کہ اگر 7 دکانیں 7 لوگ مل گئے, ایک دن ہم اضافہ کر دیں گے, ایک دن آپ کر دیں گے. نہیں ہو سکتا ہے. 20 روپے 30 روپے میکسیمم سے میکسیمم 50 روپے کا خرچہ ایک دن کا کریں اور نیکیاں کمائیں. تو یہ دولت جب ہم کمائیں گے تو یہ اصل میں عبادت کی شکل اختیار کر لے گی. ورنہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دولت کماتے ہیں اور ان کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. اچھا, قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں, 2-4 چیزیں میں اپنے سامنے آپ کے سامنے رکھ دوں. اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی چلنے پھرنے والے لوگ ہیں, جو بھی چوپائیں, جانوروں کے بارے میں کہا گیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور, کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کا رزق ہے. رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا دینا ہے اتنا ہی دے گا وہ. ہاں, ہم اپنے طور پر محنت کریں. ہم کو نہیں پتا ہے نا کتنا دے گا, لیکن ہم اپنے طور پر محنت کریں. اب آپ سوچیں گے کہ جب رزق لکھا ہوا ہے تو ہم محنت کیوں کریں؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ بھی لکھا ہو کہ جب آپ مارکیٹ جائیں گے تو آپ کے رزق کے اندر کچھ حدی آئے گی. یہ بھی تو تقدیر کا حصہ ہو سکتا ہے نا. تو نکلے پھر. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو ہر وہ اسباب کو اختیار کیا جائے گا جس اسباب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مال و دولت دے رکھی ہے لوگوں کو. جائز اسباب اختیار کیے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے, فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم. اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم کو رزق دے رہا ہے, سب کو رزق دیتا ہے. بھائی بہترین مثال ہمارے اور آپ کے سامنے گزری ہے کورونا دور کی. ساری مارکیٹ بند ہے, کوئی مارکیٹ نہیں کھلی ہوئی ہے. ایسے دور میں غریبوں کے لیے اور زیادہ امداد کے راستے کھل گئے تھے. اتنی امداد ان کی ہو رہی تھی کہ وہ مہینے سے زیادہ کا راشن ان کے پاس پہنچ رہا ہے. یہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے غریبوں کے لیے بھی مدد کی. غریب کیا ہے؟ صبح کماتا ہے تو شام کو اس کو لگتا ہے کہ کھا پاؤں گا,
لیکن ایسے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق دیا، اور ایسا رزق دیا چائے نہ پی پاتے ہو، چائے پتی کے 1-1 کلو کے پیکٹ ان کے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہم انسانوں نے کیے، اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے ذریعے سے کرائے ہیں۔ تو ہم اور آپ کو تو یقین اور ہمارا دوبارہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو ہمارے رزق کا بندوبست کرنے والی ہے، ہم کو بس اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کو بنانے والا ہے، ہم اسباب اختیار کرنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان محنت کر رہا ہوتا ہے، کہ بہت محنت کر رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، 4 اس نے لائنیں کھینچی، ایسی لائنیں جو انسان پڑھ بھی نہیں پا رہا ہے، اور وہ 2000 روپے کی فیس اس کی۔ اور ایک مزدور صبح سے لے کے شام تک محنت کر رہا ہے، ظالم مالک مل گیا تو گالیاں سن رہا ہے، پسینے سے شرابور ہے، کل آ جانا، پرسوں آ جانا۔ ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، پورے کے پورے مہینے کا مسئلہ ہو گیا، بعد میں بیچارہ تھک ہار کے کہیں اور کام پہ لگ گیا، اب اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے اور تم سے پیسہ مانگ سکے آ کر کے۔ ایسا ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ مظلوموں کے ساتھ میں ہم ظالم لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں نا۔ باہر مارکیٹ میں آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کام کرنے والوں کو جو ظالم ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ گالیاں دے رہے ہیں، ان کے اوپر ظلم اور ایسے تانے مار رہے ہیں جن کا حق نہیں تھا۔ یہ سب کر رہے ہیں وہ، اور وہ اتنی گالیاں سننے کے بعد بھی شام کو بہت زیادہ ہو گیا، 1000 روپے، 1500 روپے، 2000 کر لیا۔ ڈاکٹر شام کو بیٹھا ہوا ہے، شام تک اس کی تو جو ہے آمدنی کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا انصاف نہیں کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کر رہا ہے کہ ہم اور آپ سوال کریں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا ہے۔ جواب کیا دیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے دنیاوی روزی کو، دنیاوی مال کو آپ کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دی ہے، کوئی زیادہ مالدار ہے، کوئی کم مالدار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ تم ایک دوسرے سے مدد لے سکو، ایک دوسرے کی خدمت لے سکو۔ آپ سوچو پوری دنیا میں ہر آدمی ڈاکٹر ہو گیا ہے، یہ بھی ایک پیشہ ہے۔ ہر آدمی ڈاکٹر ہے، بچہ ڈاکٹر ہے، بوڑھے ڈاکٹر ہیں، بیویاں ڈاکٹر ہیں، یہ سب ہیں۔ کون دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ ہر آدمی بڑھئی ہے تو وہ دوسروں کو کیوں بلائے گا؟ آپ سوچیں اس بات کو۔ ہر آدمی ایک پیشے کو لے لیجیے اور ہر آدمی ویسا ہی ہے، کیوں آدمی دوسرے کی مدد لگے جب خود جانتا ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کی خدمت کے لیے یہ درمیان میں، آپ سب امیر ہو جاتے تو آپ یہاں کام کرنے والے کون ہوتے؟ سوال کریں اپنے آپ سے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی خدمت کے لیے لگایا ہے تو وہ آپ کے کیا خدمت کر رہے ہیں، تو کم از کم ان کے ساتھ میں تو اچھا سلوک کریں۔ بھائی وہ آپ کی ہیلپ بھی کر رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں، اور ہماری زبان سے نازیبہ الفاظ بھی ان کی شان میں نکلے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے، یہ انسانی تقاضا نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اگر ہر ایک انسان کو وافر مقدار میں روزی دے دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو لوگ دنیا کے اندر سرکشی پر اتارو ہو جاتے، سرکشی پر اتارو ہو جاتے، ہر انسان سرکشی پر اتارو ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جن حکمتوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے ہم اس کے اوپر کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب خطبے کی طرف آتا ہوں۔ رزق کے اندر برکت کی کیا کنجیاں ہو سکتی ہیں؟ رزق کے اندر ہم کشادگی پیدا کریں، برکت پیدا کریں، اس کے لیے کیا اعمال ہو سکتے ہیں، کیا اسباب ہو سکتے ہیں جن کو ہم اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری روزی روٹی اور رزق کے اندر برکت ڈالے گا۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے چیزیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلے قبل اس کے کہ میں شروع کروں، برکت کہتے کس کو ہیں یہ سمجھ لیں۔ ہمارے یہاں برکت کا الگ الگ کانسیپٹ ہے۔ ہمارے یہاں برکت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے 1 لاکھ الماری میں رکھا اور دعا کی صبح 2 لاکھ ہو گئے، یہی ہوتا ہے نا۔ 1 دیگ رکھ دی، اگلے سال 4 دیگیں ہو گئیں، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت کی اگر تعریف ہم اور سمجھ جائیں تو انشاءاللہ ہم کو آسانی ہو جائے گی۔ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے، برکت کا دوسرے لفظوں میں سمجھ لیجیے کفایت۔ کفایت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کما رہے ہیں
آپ کی ضرورت کے لیے وہ اتنا مال کفایت کر جائے اور آپ کو ذہنی سکون حاصل ہو، حلال طریقے سے آپ اس کام کریں، یہی برکت ہے۔ یعنی آپ نے جتنا کمایا، آپ کی جتنی ضرورت تھی اس کمانے سے پوری ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو یہ برکت تو ہے، یہی تو برکت ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ برکت کا مطلب یہ ہے کہ 1 کروڑ رکھا تو 2 کروڑ ہو گیا، 1 چمچ رکھا تو 4 چمچ ہو گئے، 2 پلیٹیں ڈالی تو 10 پلیٹیں ہو گئی۔ یہ نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، صرف یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑھوتری بھی دیتا ہے الگ الگ طریقے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے مال و دولت دے رکھی تھی، کسی نے سونا خرید لیا، ابھی دیکھ لیجئے سونا بڑھ گیا، تو یہ بھی برکت ہے۔ رکھا تھا آپ نے 150 کا، 165 ہو گیا، 160 ہو گیا، یہ بھی برکت ہے۔ تو اس کے ذریعے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اصل برکت کی تعریف یہ کہہ سکتے ہیں ہم اور آپ کہ وہ چیز جو ہمارے اور آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے۔ پہلی چیز جو برکت کے، جو ہماری روزی اور روٹی کے اندر برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ توحید اور عمل صالح۔ دنیا کے اندر ہر چیز اور دنیا کی تخلیق کا مقصد ہی توحید ہے۔ دنیا کے اندر دین کے کسی بھی معاملے میں ہر چیز کا پہلا اسٹیپ جو توحید ہی ہوگا، اور عمل صالح، نیک اعمال۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی آپ رزق کو تلاش کریں، مانگیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اور آپ کو اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ ہی سے روزی روٹی مانگیں۔ ہمارے ہاتھ جب روزی روٹی کے لیے اٹھے، دعا کے لیے اٹھے، تو توحید ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی ہماری رزق میں برکت دینے والا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فقیر، کوئی بھی ذات اللہ کے علاوہ رزق میں وسعت دینے والی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی ہماری روزیوں میں برکت ہے۔ پہلی چیز توحید، اور پھر کیا ہے؟ عمل صالح بھی ہمارے یہاں، نیک اعمال بھی ہو۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مرد یا عورت نیک اعمال کریں گے اس حال میں کہ وہ موحد ہے، مومن ہے، توحید پر قائم ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ان کو ایک بہترین پاک زندگی دینے والے ہیں، اچھی زندگی دینے والے ہیں۔ اور اچھی زندگی کا منتر ہم سے زیادہ کیا، ہم کو تو پتہ ہی ہے نا، اچھی زندگی مطلب مال دولت، تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اچھی زندگی کا وعدہ کیا ہے تو مال و دولت کے اندر بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ تو اپنے یہاں توحید پیدا کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہ تعویذ لٹکا دیا ہے، یہ نقطہ لٹکا دیا ہے، یہ فریم میں کیا وہ لوہے پرانی لٹکا ہوا ہے، انسانوں میں لٹکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ماں کے پیٹ میں تھے تب تو کوئی تعویذ نہیں لٹکایا تھا نا، رزق دے رہا تھا نا، 9 مہینے تک بغیر کسی کمائی کے دیا نا، تو بعد میں دینے کے لیے قادر نہیں ہے کیا اللہ تعالیٰ؟ کیا بعد میں دینے پر قادر نہیں ہے اللہ تعالیٰ؟ دیا نا، کیسے دیا؟ لٹکا کے آیا تھا تعویذ وہاں پر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر سے توکل کو آپ کے ہلکا کرتے ہیں، وہ تمام کی تمام تر چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ جو توکل اللہ تعالیٰ کی توحید میں خلل اندازی کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کے اندر خلل اندازی کریں، وہ تمام کی تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ غیر شرعی ہیں، چاہے وہ کتنی اچھی ہم اور آپ کو لگ رہی ہوں۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ تقوی پیدا کریں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کے خوف پیدا ہو کہ ہم اگر کوئی گناہ کرنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے۔ یہ تقوی، گناہ کرنے گئے دل کے اندر کھٹک پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ رمضان میں ہم نے یہ سب کیا ہے، پی سکتے تھے، بار بار مثال دیتا ہوں، پانی پی سکتے تھے کمرے میں چھپ کر کے، لیکن کیا سوچا؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ تقوی، روزی روٹی میں بھی تقوی ہم اور آپ لائیں کہ اللہ تعالیٰ، ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، آیا ہوا ہے نینی تال سے ایک گراہک، چلا جائے گا دوبارہ نہیں آئے گا، آیا ہوا ہے ساؤتھ سے کوئی گراہک، چلا جائے گا دوبارہ نہیں آئے گا، 200 روپے کے لیے کیوں آئے گا؟ چیپ دیا اس کو، کچھ بھی اس کو نہیں پتا چلا، اللہ تعالیٰ تو دکھ رہا ہے نا۔ حرام کام سے بچتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے روزی روٹی کمائے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ برکت ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دیتا ہے۔
فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، نہیں سوچ سکتے آپ اور آپ، اللہ تعالیٰ نے دے دیا وہاں سے۔ یہ تقوی کی فضیلت ہے، یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ ہم جائز طریقے سے کام کریں، بہترین مال دیں۔ آج بڑے بڑے جو برانچز ہیں، بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں، وہ ایسے نہیں کھڑی ہیں۔ ان کا سب سے بنیادی اصول کیا تھا کہ ہمیں اپنے گراہکوں کا دھیان رکھنا ہے اور مال کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کٹوتی نہیں ہونی چاہیے۔ آج لوگ ان کے نام پر چیز خرید لیتے ہیں کہ یہ ہے تو بڑھیا ہی ہوگا، تو آپ بھی اپنی زندگیوں میں لائیں، شریعت بھی آپ سے یہی تقاضا کرتی ہے۔ تقوی کی مثال دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام آیا ان کے پاس، اور اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے کی چیز تھی۔ غلام جو بھی کماتے تھے وہ مالک کا ہی ہوا کرتا تھا، ہے نا، جیسے ہمارے یہاں گاڑی ہے، گاڑی سے جو کمائی ہوگی وہ مالک کی ہوگی نا، تو غلام جو کماتے تھے وہ کس کا؟ مالک کا ہوا کرتا تھا۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چیز لی اور کھا لی۔ اس غلام نے کہا اے ابو بکر صدیق، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مال کہاں سے میں لے کے آیا ہوں؟ نہیں، کہاں سے آیا بتاؤ۔ زمانے جاہلیت کے اندر میں نے ایک انسان کے لیے کہانت کی تھی، زمانے جاہلیت میں میں نے ایک انسان کے لیے کہانت کی تھی، اور کہانت تو غلط ہے، وہ کہانت بھی جھوٹی تھی، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میں نے اسے بول دیا۔ ابھی راستے میں جا رہا تھا، وہ آدمی مل گیا اور اس نے جو ہے اجرت ہمیں دے دی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا حدیث کے اندر آتا ہے، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاعَ كُلَّ فِي بَطْنِ، یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ کو اپنے گلے میں ڈالا اور پیٹ میں جو کچھ تھا سب نکال دیا۔ یہ ہوتا ہے تقوی، کہ ہمارے پیٹ کے اندر کسی بھی طریقے کا حلال حرام لقمہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ہے تقوی۔ جب ہماری زندگیوں کے اندر یہ تقوی آئے گا نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری روزیوں میں، رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایسا والا تقوی چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین کی شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر باری تعالیٰ، اور اس کے اندر تمام ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیسے کریں؟ کسی انسان نے ہمارے ساتھ کسی خیر کا معاملہ کیا تو ہم اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے گفٹ دے کر کے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہم اور آپ کیسے ادا کریں گے؟ نمازیں پڑھیں، یہی شکر ہے نا۔ عبادات کے اندر آگے بڑھیں، یہی شکر ہے نا۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں، یہی شکر ہے نا۔ تو ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، پورا دن ہو گیا، امام صاحب ٹائم نہیں ملتا ہے، نماز تو پڑھ لیں گے۔ اچھا، نماز کا بہانہ بار بار میں کہتا ہوں، نماز کا بہانہ بنا دیا، پہلے تم پڑھ کے آ جاؤ، بعد میں اسی مسجد میں دوسری جماعت بنا لیں گے۔ اتنا ہلکا ہم نے اور آپ نے کر لیا۔ اچھا، ان کو تو مان لیجیے چلیے وہ نماز پڑھ بھی رہے ہیں، ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت تو کوسوں دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، جب ہم اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ تک کہاں سے دے گا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کہا سن لو، اگر تم شکر ادا کرو گے، شکر گزار بنو گے تو تمہاری چیزوں میں اضافہ کروں گا، میں اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر آپ نے انکار کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی عذاب دے سکتا ہے کہ آپ کی روزی کے اندر کیا کر دے، کاروبار میں تنگی ڈال دے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یہ ضروری ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنی زندگیوں کے اندر، اپنی روزی روٹی کے اندر اضافہ ہو، برکت آئے، تو کیا ہے؟ شکر ادا کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کتاب جو قرآن مجید ہے یہ برکت والی ہے، اس کو پڑھیں کس نیت کے ساتھ میں کہ اس پر عمل کیا جائے گا، فَاتَّبِعُوهُ، تو تم اس کی اتباع کرو۔ تو اگر ہم اس نیت کے ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں کہ جو میسج ہم کو ملے گا اس پہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی ہماری زندگیوں کے اندر، ہماری روزی روٹی کے اندر کیا کرے گا؟ انشاءاللہ برکت ڈالے گا۔ اسی طریقے سے خاص طور سے ایک وظیفہ ہم اور آپ لے کر کے جائیں، خاص طور سے ایک وظیفہ، کسی کا نقصان ہو گیا ہو، سن لے وہ کان کھول کر، کسی کا مال، کسی کے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہو، رزق کے اندر تنگی آ رہی ہو، یہ وظیفہ ہم اور آپ اپنی زندگیوں کے اندر لا کر دیکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا رزق کے اندر برکت نہ ہو تو کہیے۔ وظیفہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین السجدتین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان، دو سجدے ہوتے ہیں نا ایک رکعت میں، دو سجدے،
ان دونوں سجدوں کے درمیان ایک سجدہ کیا، اب بیٹھے، اس بیٹھنے کی حالت میں دعا کیا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اور میرے اوپر رحم کر دے، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے دے، وجبرنی، اے اللہ تعالیٰ جو میرا نقصان ہو گیا ہے، جو مال میرے پاس تھا، جو چیز میرے پاس تھی وہ چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دے. بہترین دعا. وعافنی ورزقنی ورفانی، اور مجھے عافیت دے دے، مجھے رزق عطا فرما دے، میرے مقام کو بلند کر دے. کتنی بہترین دعا ہے، ہم اپنی زندگیوں کے اندر لائے تو صحیح. دونوں سجدوں کے درمیان میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. ہم اور آپ یہ دعا پڑھیں اور پھر اس کا کرشمہ دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کے مظہر کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے دروازے دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے اور آپ کے اوپر کھلتے ہیں. ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہم کی نہیں جاتی. ابو داؤد کے اندر یہ روایت ہے 850 نمبر، ترمذی کے اندر 294 نمبر، ابن ماجہ کے اندر 898 نمبر. یہ روایت موجود ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے. جہاں پر دعا مانگنی چاہیے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، وہاں ہم دعا نہیں مانگتے ہیں. جہاں پر کہیں ثبوت ہی نہیں ہے، اتنے 1 لاکھ تقریباً صحابہ کرام، ان سے کسی سے جہاں پر ثبوت نہیں وہاں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. اور جو دعا نہ کرے اس سے پوچھتے امام صاحب نماز کے بعد اجتماعی دعا کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں نہیں ہوتی اس مسجد میں؟ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا کے صحابی سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے. اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر ہر ایک آدمی دعا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی یہ دعائیں، دیکھیں تو ہم اور آپ کیا دعا سکھائی ہے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اذا صلی الصبح حین یسلم، جب صبح کے وقت سلام پھیرتے، صبح کی نماز یعنی فجر کے وقت جب سلام پھیرتے تو ایک دعا پڑھتے تھے. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے ایک ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، ورزقا طیبا، اور حلال رزق کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جس کو تو قبول فرما لے. صبح کے وقت نماز کے بعد یہ دعا ہم کو سکھائی گئی. کون ہے جس کو یہ دعا یاد ہے؟ امام صاحب ہاتھ اٹھائیں، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین، ہو گیا کام. اور جو نہ کرے امام صاحب کے اوپر پریشر یہ کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی کہیں کسی بھی ایک روایت سے ثابت کر دیں آپ. جہاں پر سکھایا گیا وہاں نہیں کریں گے ہم، جہاں سکھایا گیا ہے وہاں نہیں کریں گے ہم، اور جہاں نہیں سکھایا گیا وہاں پر ہم زبردستی کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور لے کے جائیں، وظیفے ہم اور آپ کو شوق ہے نا، تو صحیح سند سے جو چیزیں ہم اور آپ کو ملی وہ لے کے جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. ہم اور آپ پریشان ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زندگیوں کو تنگ کر دیا ہے. شادی ہو سکتی تھی 50,000 میں، لیکن لوگوں سے لون لے کر کے 1 کروڑ 11 لاکھ یہ سب سن رکھا ہے نا، 1 BMW یہ سب سن رکھا ہے نا ہم نے. یہ ہم نے اپنے اوپر تنگی کر کے رکھی ہوئی ہے. بچولیے کو اسکارپیو، چھوٹے موٹے کام کرنے والوں کو جو اسپلینڈر، اور فلاں صاحب داڑھی والے کھڑے ہوئے 1 لاکھ روپے ان کی طرف سے، 100 کی گڈیاں. یہ سب ویڈیو آپ کے سامنے موجود ہے. تنگی ہم نے اپنی زندگیوں کے اوپر ڈالی ہوئی ہے. اب اگر تنگی ڈالی لی ہے تو سن لیجئے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے. ہم تو انسان ہیں نا، ہم تو خطائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خطائیں بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بہترین دین دیا ہے اور بہترین رسول دیا ہے جس نے ہم اور آپ کو ہر زندگی کے ہر شعبے کی تعلیم دی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا. کیا؟ ایسا غلام جس نے اپنی آزادی کے لیے کچھ پیسے لکھوا رکھے ہوں کہ مالک اگر میں آپ کو 2 کروڑ اتنے روپے دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیجیے گا. ایسے غلام کو کہا جاتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہم نے وعدہ کر لیا یہ پورا نہیں ہو پا رہا ہے. وعدہ تو کر لیا ہے لیکن پورا نہیں ہو پا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بیان کر دوں کہ اگر سیر نامی پہاڑ کے برابر بھی آپ کے اوپر قرض ہو تو اللہ تعالیٰ وہ قرض اپنے ذمہ لے کر کے اس کو پورا کر دے گا. اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو سکھائی ہے. کون سی دعا؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو حلال رزق کافی کر دے اور حرام سے بچا لے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اور اپنے علاوہ تمام کے تمام لوگوں سے مجھے غنی کر دے کہ میں ان سے سوال کروں، میں تجھ سے ہی سوال کروں، بس اس کی توفیق دے دے. کتنی بہترین چھوٹی سی دعا ہے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ تعالیٰ نے چاہا کر آپ کے اوپر
پہاڑ کے برابر بھی قرض ہے تو اللہ تعالیٰ یہ قرض بھی آپ کا ادا کرے گا. اسی طریقے سے چوتھی چیز کیا ہے؟ توکل. اللہ رب العالمین کے اوپر توکل ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کے اوپر ویسے ہی توکل کرو جس طریقے سے اس پہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو تم کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ پرندے جب شام کو اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے, صبح جب اٹھتے ہیں تو پیٹ خالی ہوتا ہے, دوبارہ نکل جاتے ہیں, پھر شام کو آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. توکل کر کے دیکھیں, ان کی کوئی جاب نہیں ہے, ان کی کوئی چاوڑی بازار میں دکان نہیں ہے, کوئی سوٹ بوٹ پہن کے نہیں جا رہا ہے جاب کے اوپر, صبح نکلتے ہیں اللہ پہ توکل ہے, گئے شام کو آئے تو پیٹ بھرا ہوا ہے ان کا. یہ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے توبہ و استغفار. گناہ تو بہت کر رہے ہیں, استغفار نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے قوم کے لوگوں, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اور جب تم توبہ کرو گے, استغفار کرو گے, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر آسمانوں سے بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور اللہ تعالیٰ تمہاری مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے مدد کرے گا. جس کی اولادیں نہیں ہو رہی ہیں, جس کے پاس مال کے اندر تنگی ہے, وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے, دن و رات استغفار کرے, اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی تنگی کو دور کرے گا. اسی طریقے سے چھٹی چیز جو امپورٹنٹ ہے, اور وہ کیا ہے؟ قناعت. ہمارے یہاں قناعت نہیں ہے. ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن سامنے والے کو دیکھ لیا تو ہمیں اور چاہیے. قناعت یہ بہت ضروری ہے. قناعت ہمارے یہاں نہیں ہو رہی ہے. قناعت زیادہ سے زیادہ ہو جائے, زیادہ سے زیادہ ہو جائے. ضرورت پوری ہو رہی تھی, 20,000 میں بھی ہمارا کام چل رہا تھا, لیکن ہمیں چاہیے 20 لاکھ. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کم زیادہ کی لالچ نے تم کو کیا کر دیا ہے؟ تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے, یہاں تک کہ تم قبر تک جا پہنچے. یہاں تک کہ تم قبر تک جا پہنچے. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کتنے غافل ہو گئے. زیادہ مل جائے اور مل جائے. صبح سے لے کے شام تک دکان کھلی ہوئی, اتوار والے دن بھی کھول دی, عید والے دن بھی کھول دی. زندگی کو زندگی نہیں سمجھا, دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا, خوشی کو خوشی, غم کو غم نہیں سمجھا, کھولے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے اوپر تنگی ڈال کے رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی نہیں ہو رہا ہے, اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے. تو ہم اور اب کیا کریں؟ یہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال, اور مل جائے اور مل جائے, یہ بھی ہو ہمارا, یہ بھی ہمارا, فلاں جگہ پہ ہمارا بنگلہ بھی ہو, یہ والی دکان بھی ہماری ہو, وہ فیکٹری بھی ہماری ہو. یہ سب ہماری خواہش ہوتی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حالانکہ اس کا مال کتنا ہے؟ ما اکلا فافنا. اور جو اس نے کھا لیا اور نکال دیا, یہی اس کا مال ہے اصل میں, ہے نا. اور لبس فابلا, جو اس نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا, یہی اصل میں اس کا مال ہے. ما تصدقت فامضیت, اور جو اس نے صدقہ کر دیا آخرت کے لیے, یہی اس کا مال ہے. اس کے علاوہ جو وہ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ اس کا مال ہی نہیں ہے. یہ سب کر رہے ہو, یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے, وہ تمہارا نہیں ہے. وہ تو تم اولاد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو. تمہارے بات کیسے لڑنے والی ہے جانوروں کی طرح, ہم کو نہیں پتہ ہے. تو یہ چیز. اسی طریقے سے لالچ سے بچتے ہوئے مال کو کمانا. لالچ یہ بہت بری بلا ہے. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بھیڑیے اگر کسی بکری کے ریوڑ کے اوپر چھوڑ دے جائیں اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا مال کی حوث انسان کو اس کے دین کے نقصان پہنچاتی ہے. آپ دیکھ لیں, ایک انسان اللہ سے دور کیوں ہے؟ مال کی وجہ سے. اس کی آخرت کی فکر نہیں ہے, حرام حلال کی فکر نہیں ہے. اسی طریقے سے حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مانگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت کر دیا, یہ لے لو. پھر مانگا, پھر دے دیا, پھر مانگا, پھر دے دیا. 4تھی مرتبہ مانگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا حکیم, اے حکیم, ان هذا المال خضرۃ حلوہ, یہ مال جو ہے نا یہ سرسبز میٹھی چیز ہے. مطلب جتنا سرسبزی چیز آپ کی لالچ بڑھتی جائے گی اس کے اندر, اتنی اچھی چیز ہے. فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فی, جس نے دل کی سخاوت کے ساتھ میں اس کو حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالے گا. سخاوت جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کیا. طالب علم جو دین کے طالب علم ہیں ان کے لیے خرچ کیا, مسافروں کے لیے خرچ کر رہے ہیں, جو میں نے شروعات میں بتایا, تو اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. فرمایا فمن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ, اور جس نے صرف اپنے دل کی لالچ اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صرف مال کمانا ہے کمانا ہے کمانا ہے اس لیے کمایا, تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی روٹی میں برکت نہیں ڈالتا ہے. آج ہماری اور آپ کی روزی روٹی میں برکت کیوں نہیں ہے, اس کا جواب ہم اور آپ کو مل گیا. ہم کو پتہ نہیں تھا لیکن ہم کو
مل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری روزیوں کے اندر برکت عطا فرمائے، روزی کے اندر جو تنگی آ گئی ہے، کاروباروں کے اندر جو تنگی آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے دور فرما دے۔